الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. معزز و موقر قابل قدر حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ہمارے نسل نو کے فرزندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دیکھو، اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی کی شکل میں ایک بہت گراں مایہ، بہت قیمتی دولت اور سرمایہ عنایت فرمایا ہے۔ ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دی جائیں، لیکن سانس، زندگی اور وقت ان سب نعمتوں کے مقابلے میں نمبر لے جاتی ہے۔ ایک سانس کی دھڑکن کو چلانے کے لیے کیا کیا ہوا اس دور میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ کورونا کا سب سے بڑا اٹیک عمل تنفس پر ہوا، بریتھنگ پر، یعنی سانس پر۔ پھیپھڑے یہ انسان کے لیے سانس کا انتظام کرتے ہیں، فلٹر کرتے ہیں، اور ناک کے ذریعے وہ ہوا اندر جاتی ہے اور اندر کی خراب ہوا باہر نکلتی ہے۔ ذرا سا اس عمل کے رک جانے کو نہیں، اس کی اسپیڈ اور اس کی گتی کے کم ہو جانے کو بھی انسان نے اپنے لیے پیغام موت سمجھا۔ وہ جو انگلی میں آکسیجن لیول کو چیک کیا جا رہا ہے، پہلے تو وہ آلہ جس کو آکسی میٹر کہتے ہیں، آپ سب حضرات جانتے ہیں، وہ آلہ صرف اور صرف آئی سی یو میں نظر آتا تھا، لیکن اب تو لوگوں نے اپنے گھروں میں بسا لیا ہے۔ میرے خود کے پاس بھی ہے اپنے گھر میں۔ ذرا سی سردی ہوئی، ذرا سی ناک میں گڑبڑ ہوئی، فوراً وہ آلہ لگا کر ناپا جاتا ہے کہ ہمارا عمل تنفس آکسی میٹر یہ 98 سے اگر کم ہوا اور اگر 70
اور 98 کے درمیان ہے تب تو کسی درجہ انسان صحت یابی کی امید رکھ سکتا ہے، لیکن 70 سے کم چلا گیا تو یہ اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ طبی حقیقت ہے، لیکن میں اس سے آپ سب حضرات کو یہ سمجھاتا ہوں کہ وہ صرف ناپنے کا آلہ 2500 روپے کا ملتا ہے، اور ذرا سا توجہ سے بات کو پورے متوجہ رہیے، ذرا سا یہ سانس کی رفتار اور گتی آگے پیچھے ہوئی کہ ہم اپنے مریض کو وینٹیلیٹر پر چڑھا دیتے ہیں، اور وینٹیلیٹر اسی سانس کی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے، ہارٹ کی رفتار کو، اور پوری باڈی اور انسان کے بدن میں سے بلڈ کے سپلائی ہونے اور خون کے ارسال کرنے کا جو شکل قلب کے لیے ہے، اس دھڑکن کو تیز کرتا ہے وہ وینٹیلیٹر، اور پھر انسان کی ناک میں یہ تیل ڈالو وہ تیل ڈالو اور آکسیجن لگاؤ۔ یہ آکسیجن کے بوٹل دنیا بھر کی ہاسپٹلوں میں ختم ہو گئے، کم ہو گئے، وینٹیلیٹر بڑے بڑے شہروں میں نہیں ہیں۔ اب ذرا کمپیر کیجئے اور مقابلہ کیجئے کہ اب تک کی عمر میں نے اور آپ نے اپنے اللہ کا فری آف چارج کتنا آکسیجن استعمال کیا، کتنی بریتھنگ لی، کتنی سانس چلائی، اور کتنی ہماری دونوں یہ نسلوں کو ہم نے کام میں لگایا، اور اپنے پھیپھڑوں کو ہم نے برابر نفع پہنچاتے رہے۔ ہم اس سانس کی رفتار کو نارمل کرنے کے لیے ڈاکٹر کو لاکھوں روپے دینے تک کے لیے تیار ہوئے۔ کیا ہم نے اب تک کی اپنی عمر میں اپنی سانس کی رفتار کو معتاد شکل میں، معمول شکل میں اور معمول شکل میں، بالعین و بالحمزہ، قابل امید شکل میں اور نارمل شکل میں چلاتے رہے؟ کیا ہم نے اپنے اس اللہ کا کوئی شکر ادا کیا؟ ایک سوال ہے جو میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں اور آپ سب حضرات سے کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر اگر ہماری بریتھنگ کو، ہماری سانس کو نارمل کر دیتا ہے، ہم پیسے بھی دیتے ہیں، کلمات تشکر بھی بجا لاتے ہیں، کچھ لوگ تو سپاس نامہ لکھ کر اس کو دیتے بھی ہیں، اور زندگی بھر تک کے لیے اس کا احسان نہیں بھلا پاتے۔ بہت اچھا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، لیکن ہمیں ذرا جائزہ لینا پڑے گا کہ ایک سانس کتنی قیمتی دولت اور نعمت ہے۔ کیا ہم نے اپنے اللہ کا اس سانس کے چلنے پر، ابھی ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وللہ الحمد کوئی کورونا پیشنٹ نہیں ہے، اللہ کسی کو نہ بنائے، لیکن آپ میں سے اگر کسی نے، میں نے تو مرتے دیکھا ہے لوگوں کو ہاسپٹلوں میں، تڑپتے دیکھا ہے، کوئی بیماری نہیں، بس صرف سانس لینے میں تکلیف ہو گئی، کوئی کینسر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بس پھیپھڑے میں وہ جرمز، وہ جراثیم کا وہ جرثومہ جو نظر میں نہیں آتا، آج تک کسی کو نظر نہیں آیا۔ ارے کسی کو تو کیا، میں اپنے علماء کرام بھائیوں سے کہتا ہوں، دوربین والوں کو بھی نظر نہیں آیا ہے وہ کورونا، جو چھوٹے چھوٹے مائکرو چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، انہیں بھی نظر نہیں آیا ہے کہ اس کو پکڑ کر کچلے۔ یہ جو کچھ دوا اور جو کچھ ویکسین آئی ہے وہ تخمینی اور خیالی ہے، یہ تحقیقی اور حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ تو جو جرثومہ ہمیں نظر نہیں آتا، ذرا دھیان دینا، اور وہ اندر پہنچ کر اندر کے پورے نظام کو کھوکھلا کر دیتا ہے، تو وہ کفر، وہ بغض، وہ عناد، وہ ناشکری، وہ اللہ کے ساتھ کی غداری جو نظر آتی ہے، وہ اندر پہنچ کر انسان کی روح کو کتنا ڈیمیج کرتی ہوگی، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کورونا اندر نظر نہیں آتا، وہ کیا کر رہا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا، اسی لیے تو آج کل فون چالو کرو فوراً وہی کیسٹ بجتی ہے
کہ جب تک دوائی نہیں تب تک دھلائی نہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ لیکن دیکھو سنو سمجھو، کورونا نظر نہ آنے کے باوجود، سمجھ میں نہ آنے کے باوجود، گرفت میں نہ آنے کے باوجود، اتنا تو سب کو یقین ہے کہ نہیں کہ وہ اندر کی سسٹم کو ڈیمیج کر رہا ہے؟ جواب دو، ہے کوئی ایسا جو مجھے ایسا کہے کہ میں نہیں مانتا؟ شروع میں لوگوں نے یہ چلایا کہ یہ یورپ کی سازش ہے، بلا وجہ کے، اور یہ عجیب قوم ہے مسلمان، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ذرا کچھ ہو جائے تو سازش ہے۔ ارے یار یہ تو موت آئے گی تو بھی تم بولو گے کہ سازش ہے؟ کوئی حقیقت ہے یہ؟ لاکھوں لوگ مر گئے، ہاسپٹلوں میں لوگ تڑپ کر ختم ہو گئے، اس نے اندر کو ڈیمیج کیا۔ اس بیماری کے ذریعے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک پیغام یہ بھی دیا کہ بہت سی روحانی بیماریاں نظر نہیں آتی ہوں گی، سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی۔ میں اس پر ایک استدلال کروں گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے، جس میں حضور نے فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شر سے بھی جس کو میں جانتا ہوں اور اس شر سے بھی جس کو میں نہیں جانتا۔ یہ ٹکڑے میں کیا ہے کہ بہت سے شرور، بہت سے فتن، بہت سی مصیبتیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، ہماری سمجھ سے اوپر ہے، لیکن وہ اندر جا کر اسپریچول پاور کو اور آتما کی جو شکتی ہے اس کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ اور وہ جب ڈیمیج ہوتی ہے نا تو اب آئیے اگلے قدم پر، جب روحانی پاور ختم ہو جاتا ہے، بہت دھیان سے اس بات کو سنو جو اب آگے کہہ رہا ہوں، جب اندر کی آتما یہ فاسد المزاج ہو جاتی ہے اور وہ بگڑتی ہے تو سب سے بڑا اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ حق و باطل کی معرفت و تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیسا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ایک بن دیکھا بخار ہوتا ہے۔ ایک بخار تو نظر آتا ہے، ہاتھ گرم ہے، پیر گرم ہے، سر گرم ہے، وہ بخار تو نظر آتا ہے یعنی محسوس ہوتا ہے۔ نظر ہونے کا مطلب یہ، ورنہ آپ کو نظر آتا ہو تو اس کو پوچھل دیں، لیکن محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ایک اندر کا بخار ہوتا ہے، معلوم ہے نا آپ کو، جس کو چپکے والا بخار کہتے ہیں، ہڈیوں میں گھس جاتا ہے، باہر نظر بھی نہیں ہوتا، محسوس بھی نہیں آتا، لیکن آدمی کو اندر سے توڑ ڈالتا ہے، آدمی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اندر کی کچھ خرابیاں ہیں۔ اچھا، بخار کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کڑوی چیز میٹھی لگتی ہے اور میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے، کوئی چیز کھانے کو اچھا ہی نہیں لگتا، وٹامن بھی اچھی نہیں لگتی، انرجی سے الرجی ہو جاتی ہے، کوئی چیز کھانے کو اصرار کرو مریض کھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی اس کورونا میں علامت سمجھی جاتی تھی کہ اگر بخار ہے، کھانسی ہے، لیکن کورونا کا پیشنٹ اگر کھانا چھوڑ دیا ہے، اس نے کھانا نہیں کھا رہا ہے، تو اب اس کے کفن دفن کا جلدی انتظام کرو۔ کیوں؟ اندر کی بھوک، اندر کی طلب یہ مر گئی۔ اس پر اب قیاس کرو کہ جب اندر کی طاقت روحانیت کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایک تو یہ اثر پڑتا ہے کہ حق اور باطل اس کا فرق سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے وہاں میٹھا کڑوا لگتا ہے، کڑوا میٹھا لگتا ہے، اور میں نے آگے بڑھ کر کہا دوسرے اسٹیپ پر کہ کھانے کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جب باطن بہت خراب ہو جاتا ہے اور باطن پر جب کفر اور معصیت، فسق اور فجور کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اندر سے حق کی طلب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر حق کی طلب نہیں رہتی، بلکہ حق بتانے والا دشمن سمجھ میں آتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جہاں بہت سی دعا فرمائی، وہاں ایک عظیم دعا تھی جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے۔ حضور دعا فرماتے تھے اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اس کو آپ لائٹلی نارملی طور پر اس دعا کو نہ پڑھیں نہ سمجھیں، بلکہ اس کے اندر جاؤ۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ارینا
الحق حقا، اے اللہ حق تو حق ہے اور حق تو قیامت تک حق رہے گا، لیکن ہمیں ذرا الفاظ پر غور کرو جو آگے بول رہا ہوں، اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا اتنا سمجھا دے، اتنا سمجھا دے، سمجھا دے، لیکن اتنا سمجھا دے کہ وہ نظر آنے لگے، اس لیے ارینا کا لفظ فرمایا ہے۔ اللہم علمنا نہیں آیا، اللہم عرفنا نہیں آیا، بلکہ کیا فرمایا؟ ارینا، اے اللہ حق کا حق ہونا اتنا پیوست کر دے، دلائل کے ساتھ اتنا واضح کر دے کہ وہ حق ہمیں نظر آئے، اور پھر نظر آنے کے بعد کبھی کبھی سورج کی روشنی نظر آتی ہے پھر بھی آدمی ٹھوکریں کھاتا ہے، تو پھر بولا جاتا ہے اندھا ہو گیا کیا؟ تو کیا یہ آدمی ایسا بولے گا کیوں مجھ پر الزام لگاتے ہو، میں اندھا نہیں ہوں، میں نے چشمہ بھی نہیں لگایا؟ ارے بھائی سورج نکلا ہوا ہے پھر بھی تو ٹھوکر کھا رہا ہے، اس کا مطلب تو اندھا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو حق نظر تو آتا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن توفیق خداوندی نہیں ہوتی اتباع حق کی، تو دو دعائیں مانگی گئی، اللہم ارینا الحق حقا، اور دوسرا وارزقنا اتباعہ۔ وہاں بھی محدثین نے پتے کی بات لکھی کہ حق کا حق ہونا سمجھ میں آنے کے بعد اس کی پیروی کرنے کے لیے ارزقنا کا لفظ آیا کہ اتباع حق یہ بشکل رزق نصیب فرما دے مجھ کو تاکہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں۔ اور جب اتباع حق ہونے لگتا ہے تو پھر رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ آج کل کثرت پھر رزق تو ہے لیکن برکت پھر رزق نہیں ہے، یقینی بات کر رہا ہوں۔ ارے تھوڑا جائزہ لو، 2-3 سال پہلے نوٹ بندی غالباً 3 سال ہونے جا رہے ہیں، میری اپنی یاد یہ سے ہے، تو 2-3 سال پہلے تک ہندوستان میں لاسٹ نوٹ 1000 کی تھی، صحیح بول رہا ہوں؟ کون کہتا ہے کہ پیسہ گھٹا اور لوگ غریب ہوئے؟ ارے 1000 کی نوٹ 2000 تک چلی گئی، 2000 تک چلی گئی، اور 100 کی اور 500 کے بیچ میں کوئی نوٹ نہیں تھی، اب 200 کی آ گئی جو آج کل ATM میں سے وہی نکل رہی ہے۔ خبردار رہنا 2000 والوں اور 500 والوں، اس لیے کہ پہلے 2000 کو سائڈ پر کر کر 500 نکالی جانے لگی اور اب زیادہ تر 200 آ رہی ہے، میرے اشارہ سمجھتے رہنا۔ اچھا تو پیسہ بڑھ تو گیا ہے، پیسہ تو بڑھا، پہلے کے لوگ اتنا کماتے تھے لیکن اتنا کھاتے تھے ماشاءاللہ، اور ہضم بھی کر لیتے تھے، اطمینان کی نیند سو بھی جاتے تھے، اور کھانا ہضم کرنے کے لیے انہیں کوئی دوا نہیں لینی پڑتی تھی، اور چلنے بھی نہیں جانا پڑتا تھا، وہ چلتے تھے کھانے کے لیے، اور اب ہم کھاتے ہیں چلنے کے لیے، یہ فرق پڑ جائے۔ اور ہوا کیا، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ برکت کیا ہے، کثرت کیا ہے۔ سمجھاتا ہوں میں آپ کو، 100 کے 500 ہو جانا یہ تو کثرت ہے، اور 100 سے 500 کا کام چل جانا یہ برکت ہے۔ 100 کے 500 ہو جانا یہ تو کثرت ہے کہ کوانٹٹی بڑھ گئی، لیکن 100 روپے میں 500 کا کام ہو جانا کہ اس آدمی کو جس چیز میں خرچہ 2000 کا ہوا، اللہ نے میرا وہی خرچہ 200 میں کروا دیا، تو یہ برکت ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ سے ایک مرتبہ ایک بڑے میاں نے پوچھا کہ تمہارے بیانوں میں یہ برکت بہت سننے کو ملتا ہے، یہ ہے کیا؟ حضرت نے فرمایا، ہمارے طلبہ بھی سمجھے اور ہمارے بھائی بھی، کہ برکت اس کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ کیفیت کا نام ہے اور کثرت کمیت کا نام ہے۔ تو کمیت کو تو بولا جا سکتا ہے لیکن کیفیت کو برتا اور پرکھا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا۔ اس میں بہت کچھ آ گیا ہے جو میں شارٹ میں بول رہا ہوں۔ کمیت کو یعنی کوانٹٹی کو آپ بول سکتے ہیں 200 500 1000، لیکن کیفیت
یہ تو ارباب کیفیت کے سینوں سے ملتی ہے اور وہ برتی پرکھی جاتی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی دیکھو تم مجھ سے ڈیفینیشن اور تعریف پوچھتے ہو برکت کی، میں اس کو نہیں سمجھا سکتا ہوں، لیکن آؤ میرا ہاتھ پکڑو۔ حضرت مدنی ان کو ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے پیچھے کے حصے میں لے گئے۔ وہاں پانی کی ایک موٹر چلتی تھی، پانی کھینچنے والی موٹر۔ حضرت نے فرمایا یہ موٹر میرے گھر میں میرے دادا کے زمانے سے 30 سال سے ہے، اس میں 1 روپیہ کا بھی خرچہ نہیں آیا ہے، اس کا نام ہے برکت۔ کیسا مسئلہ ایسے کھیلتے کھیلتے حل کر دیا کہ 30 سال سے یہ موٹر چل رہی ہے، 1 روپیے کا اس پہ خرچہ نہیں آیا، اس کا نام ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے 15,000 روپے کی ایک ایکٹیوا لی، اب وہ کہنے لگے بہت سستے میں لی۔ لوگ بھی کہنے لگے یار یہ 15,000 کی ایکٹیوا مل جائے اور وہ بھی 2015-17 کے درمیان کا ماڈل، جبکہ نئی ایکٹیوا کی قیمت 1 لاکھ روپے کے قریب جا رہی ہے۔ لیکن میں نے ان کو اسی وقت کہا تھا کہ یہ آپ کو قلت نظر آ رہی ہے کہ خرچے اس میں کتنے ہوتے دیکھنا۔ آج ان کو وہی ایکٹیوا 30,000 میں پڑی، اس لیے وہ خرچہ نکلا، یہ نکلا، وہ نکلا، وہ نکلا۔ سمجھے نا آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں برکت نہیں ہے، کثرت ہے۔ اور دیکھو سنو یہ پیغام خوب لے لو، حلال مال برکت لے کر آتا ہے اور حرام مال کثرت لے کر آتا ہے۔ اور یہ میں میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، آؤ پارہ نمبر 7 کو کھولو، اس کو آپ تیسرے رکوع میں پڑھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اے نبی آپ یہ پیغام سنا دو۔ تو بحیثیت وارث نبی ہونے کے میں بھی شیعونا میں یہ پیغام سنا رہا ہوں۔ کون سا پیغام؟ لا يستوي الخبيث والطيب، حلال اور حرام دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ حرام ذریعے آمدنی کثرت تو لے کر آئے گا، اور بہت توجہ سے میری بات کو سنا لیں، حرام ذریعے آمدنی کثرت تو لے کر آئے گا اور اعجبک تمہیں اچھا بھی لگے گا۔ آگے سنو، حرام ذریعے آمدنی کثرت تو لے کر آئے گا اور اچھا بھی لگے گا، حلال ذریعے آمدنی تھوڑا ہوگا، اچھا نہیں لگے گا آنکھوں کو لیکن دل کو مطمئن کرے گا۔ اس لیے وہاں اعجب کا آیا، اطمئن وغیرہ کے الفاظ نہیں آئے۔ عجب اور اعجاب اس کا تعلق آنکھوں سے ہے اور اطمینان کا تعلق قلب سے ہے۔ بہت پیسے والا جو حرام طریقوں سے پیسہ بنا رہا ہے، بٹور رہا ہے، وہ اتنی چین کی نیند نہیں سو سکتا جتنا کم پیسے والا جس نے حلال طریقے سے کمایا ہے اس کو آرام کی نیند آتی ہے۔ بلکہ آپ سب اس کے گواہ ہو، جتنا جفاکش محنت کرنے والا ہوگا اتنا عشاء کے بعد اس کو نیند اتنی جلدی آئے گی، اور جتنا زیادہ پیسے والا ہوگا وہ کروٹ بدلتے بدلتے 2 بجیں گے 3 بجیں گے نیند نہیں آتی، اور کبھی کبھی 2 گھنٹے کی نیند لینے کے لیے 200 روپے کی ٹیبلٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو اچھا تو لگتا ہے لیکن آنکھوں کو جو چیز بھا جائے وہ چیز نہیں ہے، دل کو جو چیز بھا جائے اس کا نام ہے چیز۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دعا پڑھو، عشاء پڑھنے کے بعد اوراد و وظائف پڑھو، دعائیں پڑھ لو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اور سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ حدیث لے لو۔ ایک حدیث سنا تو وہ ایک دعا، ہم تو صرف سونے کی ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، اور وہ بھی ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ کوئی وزن اتارنا ہو،
اللہ موضوع ہے، یہ تو طریقہ ہے. اللہم بسمک اموت و احیا، حضور کے انداز پر اس کو پڑھو. وہی انداز تو یہ مکتب میں سکھایا جاتا ہے. اس مکتب کا ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے، جہاں دوسرے اور بھی بہت سے احسانات ہیں، ان میں بہت بڑا احسان ان مکاتب کا یہ ہے کہ نبی کے انداز پر قرآن شریف پڑھنا سکھایا جاتا ہے، نبی کے انداز پر کھانا پینا سکھایا جاتا ہے. گویا مکتب میں پڑھنے والے بچے، آگے بہت بڑی خوشخبری سناتا ہوں، مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو، جماعت میں جانے والے ساتھیوں کو نبی کی نقالی کرنے والا بنایا جاتا ہے، اور نبی کی نقالی کرنے پر اللہ کی محبت کی برسات برستی ہے. اور خدا کی محبت کی جب برسات برسے تو حکومت بھی دشمن ہو جائے نا تو کچھ بگڑ نہیں سکتا. یہ آج پہلی دفعہ زندگی میں جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کہلوا رہا ہے کہ اگر خدا کسی سے محبت کرتا ہو، کسی قوم کو خدا چاہ لے، کسی قوم کو خدا اپنی نظروں میں بسا لے، اور دوسری طرف حکومت، سیاست، پارٹیاں یہ اس قوم کی دشمن بن جائے، تو اب خدا کی محبت میں اور حکومت کی دشمنی میں ٹکراؤ ہوگا. جیتے گی کون بتاؤ؟ اللہ کی محبت. یہ جملہ اگر سمجھ میں آ گیا، میں سمجھتا ہوں آج کا بیان وصول ہے. ہم لوگ گھبرا گئے کہ حکومت ہم سے دشمنی کر رہی ہے، سیاست ہمارے خلاف ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، اور ہمارا یہ دیش ایک عجیب و غریب حالات سے گزر رہا ہے، دنیا خود ہی عجیب و غریب. لیکن اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ کو اپنا بنا لینے کی، اللہ ہمارا بن جائے. اچھا، اس لیے قرآن کے لیے بھی تو سکھایا اللہ ہمارا کب بنے گا. سکھا دوں اللہ ہمارا کب بنے گا. اللہ ہمارا بنتا ہے اس کا طریقہ خود اس نے ہی سکھایا ہے، تاکہ کوئی جھگڑا ہی نہ رہے. اگر میرے اور آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہوتا تو کوئی کہتا ایسا کرو گے تو اللہ تمہارا بنے گا، وہ کہتا ایسا. اس لیے یہ بھی ایک مصیبت ہے ہندوستان میں کہ ہر طبقے نے جنت کو اپنے ہی باپ کی جاگیر سمجھ لیا. یہ لوگ بولتے ہیں جنت میں وہی جائے گا جو ہم سے جڑے گا، یہ بولتے ہیں وہی جائے گا. تمہارے باپ کی جنت جاگیر ہے کیا کہ تم لوگوں کے فیصلے کرنے بیٹھے کہ یہ محروم ہو گیا اور یہ کٹ گیا اور یہ پھٹ گیا اور یہ ہٹ گیا لہٰذا جنت میں نہیں. نہیں. حدیث شریف میں صاف آیا ہے کہ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بہت عبادت کرتا تھا اور دوسرا بیچارہ گناہوں کے نشے میں چور رہتا تھا. یہ عبادت کرنے والا، دھیان سے سنو، یہ عبادت کرنے والا اس شخص کو تنبیہ کرتا رہتا تھا، بھائی باز آ جائے یار، گناہوں کو چھوڑ دے دیں، گناہوں کو چھوڑ دے بھائی. لیکن وہ دوسرا چھوڑتا نہیں. ایک مرتبہ یہ عبادت کرنے والے نے اپنے عجب، کبر اور خیالات اور تکبر کے نشے میں آ کر کہہ دیا واللہ لن يدخلك اللہ الجنہ، اللہ تجھ کو جنت میں کبھی داخل ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ تو مانتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اتنا کہا ہوتا تو سمجھے کہ تو مانتا ہی نہیں ہے یار. پھر انہوں نے فیصلہ کیا سنا دیا، اللہ تجھ کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. اب دونوں مر گئے، اللہ کے حضور دونوں آئے. اللہ نے اس گنہگار کو کہا بھائی اس کو جنت میں لے جاؤ. اور وہ جو بہت عبادت کرتا تھا اور ناز کرتا تھا اور کفر کے چھاپ خانے جس نے بنا رکھے تھے، یہ جملے پر غور کرو، کفر کے چھاپ خانے جس نے بنا رکھے تھے اس کے بارے میں کہا اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو کہنے لگا اللہ میرا کیا قصور؟ کہ تیرا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ تو میری صفت کبریائی میں بیچ میں آ رہا. اکنت بی عالما او اکنت علی ما فی یدی قادرا، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. کیا میری حکومت پر تو قدرت رکھتا تھا؟ تو قدرت رکھتا تھا کیا میری حکومت پر؟ ارے بھائیو مجھے یہ بتاؤ کہ شادی کرنے کے بعد جب ہم اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آتے ہیں تو بہت دھیان سے یہ مثال سنو، جس ماں باپ نے اس لڑکی کو پیدا کیا ہے، جس ماں باپ نے اس لڑکی کو جنم دیا، پالا پوسا بڑھایا پڑھایا، اس لڑکی کو بھی
ہم اپنے ہی گھر پر، یعنی مثلا میں ایک باپ ہوں، میری بیٹی کی شادی ہو گئی، میں نے اس کو پالا پوسا بڑھایا پڑھایا، وہ میری بیٹی ہے، اب میں نے اس کی شادی اس کے ساتھ کر دی، تو اب مجھے اپنے گھر پر بھی میری بیٹی کو بلانا ہے، مجھے اس کے شوہر کی اجازت لینی پڑے گی کہ نہیں اس کی؟ اور ہندوستانی سماج میں تو شوہر سے زیادہ، چائے سے زیادہ تو پلیٹ گرم ہوتی ہے کہ ساس اپنی دادا گیری بتاتی ہے۔ لڑکے سے بیوی نے اجازت مانگی کہ مجھے کل میری امی کے یہاں جانا ہے، میری ماں سے پوچھنا پڑے گا تو تیری ماں سے نکاح کر کے لائی۔ یہ ظلم ہے۔ میں نے 2-4 دن پہلے ہمارے یہاں دور حدیث شریف کے طلباء کو کہا، آج آپ کو بھی کہتا ہوں، تعجب ہوگا، ہنسنا شاید رونے میں بدل جائے۔ ہندوستان میں بہت سے گھروں کے حالات اس لیے بھی خراب ہے کہ رات کو بستر پر سو کر وہ عورت جو اندر سے روتی ہے کہ اللہ میرے ماں باپ کو کوئی مل نہیں رہا تھا، کیسے ظالموں کے گھر میں مجھ کو بھیج دیا ہے، وہ اس کا اندر سے رونا، یہ ایسی خطرناک بد دعا ہے، ایسی خطرناک بد دعا ہے کہ وہ خاندان کو تباہ کر دیتی ہے، وہ برباد کر دیتی ہے۔ پھر جو میں نے شروع میں کہا، وہ حق و باطل سمجھ میں نہیں آتا تو اب یہ گھرانہ پھرتا رہتا ہے، کسی نے کچھ کروا دیا، کسی نے کرنی کروا دی، کسی نے مٹ مروا دی، کوئی مٹ نہیں ماری، کوئی کرنی نہیں ہوئی۔ یہ رات کو بستر پر لیٹے ہوئے اس عورت نے جو آہ بھری ہے کہ اللہ مجھے میرے ماں باپ کو دیکھنے نہیں جانے دیا جاتا، ان کی بیٹی تو ہر مہینے آئے اور میں بھی تو کسی باپ کی بیٹی ہوں، مجھے نہیں جانے دیا جاتا، کہ اللہ میرے ماں باپ کو کوئی مل نہیں رہا تھا۔ سنو اور یاد رکھو، بد دعا دینے کے لیے زبان چلانا ضروری نہیں ہے، دل سے آہ نکل گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ شیخ سعدی نے اس حقیقت کو سمجھا تھا، اس لیے کہا بترس از آہے مظلومہ کہ ہنگامِ دعا کردن اجابت بہر حق در حق، وہ اجابت، وہ قبولیت اللہ کے دروازے سے اس کو لینے کے لیے آتی ہے، وہ جو آہ نکلتی ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، نہ بیوی کا، نہ دوست کا، نہ بھائی کا، نہ بہن کا، نہ شوہر کا، نہ اپنے ماں باپ کا، سب کچھ آپ کرو لیکن کسی کا دل مت دکھاؤ۔ اور آج یہ حدیث شریف سنا دیتا ہوں، 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے آدمی بھگت کر ہی جاتا ہے، جس میں سے ایک ہے کسی پر ظلم کرنا، کسی پر بغاوت کرنا۔ تو میں آپ حضرات کو بتا رہا تھا کہ یہ کفر، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کے بعد میں یہ فیصلے کر دینا، اس کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ اپنے نظام کو، اپنے معاملے کو مضبوط کریں۔ میں نے ایک سوال چھیڑا تھا، شاید آپ بھول گئے ہو لیکن مجھے یاد ہے کہ اس دور میں، اس زمانے میں صرف ایک ضرورت ہے، وہ ہے اللہ کو ہمارا بنانے کی۔ اللہ ہمارا بن جائے بس، پھر کس کے باپ کی مجال ہے کہ وہ بیلٹ پیپر سے الیکشن لڑے، یا وہ مشین سے الیکشن لڑے، یا اسپشٹ بہومتی میں آئے، یا سنویدھان بدلے، کچھ بھی کرے، لیکن اللہ جب ہمارا بن جائے گا تو پھر بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے ایک ہوتی ہیں۔ اور یہ تو ہوا نا، یہ خیالی اور افسانے کی اور داستان کی باتیں نہیں ہیں۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں لوگوں کے جذبات کو ابھاروں، یہ مجھے آتا بھی نہیں ہے، میں صاف صاف ٹھوس ٹھوس بات کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پاس مجاہدات کروائے، ریاضتیں کروائیں اور مشقیں کروائیں، خوب محنتیں کروائیں اور اللہ کو اپنا بنا لیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سنو، میں پورے حالات کی تصویر کھینچ رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ ایک طرف غزوہ خندق ہے، پیٹ پر پتھر باندھے، کھانے کے ٹھکانے نہیں ہیں، نبی کے خود کے پیٹ پر پتھر ہیں، اتنے کڑے عالم میں وہ نبی کلہاڑی مار رہے ہیں اور صحابہ کو کہہ رہے ہیں، مجھے نظر آتا ہے کہ ایمپائر، رومن ایمپائر، اس کے خزانے تمہارے لیے آ رہے ہیں، مدائن کے، کسرا کے، قیصر کے۔ صحابہ کرام کو تو چونکہ وہ یقین میں سرمست تھے، یقین میں ڈوب گئے تھے، تو انہیں اس پر کوئی شک نہیں تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، حضور نے کہہ دیا یہ ہو کر رہے گا۔
حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی اجتماع میں کہہ دیا تھا، وہ ہو کر رہا۔ حضرت جی نے کہا تھا روس ٹوٹے گا اور گرے گا، امریکہ بھی ٹوٹے گا اور گرے گا۔ روس کا ٹوٹنا تو اس عاجز نے زمانے طالب علم میں گورباچوف کے ہاتھوں پر دیکھا ہے، کمیونزم کے ہاتھوں وہ ٹوٹا، اور امریکہ کا ٹوٹنا یہ شروع ہونے کو ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسریٰ اور قیصر کے خزانوں کا وعدہ فرما رہے تھے۔ اور دیکھو سنو، اس زمانے میں بھی کچھ میڈیا والے تھے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، انہوں نے مذاق اڑایا کہ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین قال رب انصرنی بما کذبون۔ جواب آیا قال اما قلیل لیصبحن نادمین۔ یہ نبیوں کی سیرت ہے، یہ نبیوں کا پیغام ہے۔ قرآن کریم قصوں کو وقت گزاری کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں اترا، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ نیند نہ آتی ہو تو اس کے قصے پڑھ لو اور آ جائے تو اس کو سائڈ پر رکھ لو، بلکہ قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے تو جلدی اس کو سائڈ پر رکھو، حالت استحضار میں، عقیدت میں، تیقظ میں، بیداری میں، نشاط میں، حضور قلب و دماغ میں قرآن کو پڑھو تو اندر سے درس ابلتا ہوا نظر آئے گا۔ جب ان منافقین نے یہ جملے کسے کہ کیسے مسلمان ہیں، اس نبی نے کھانے کے تو ٹھکانے نہیں ہیں، گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے یہ نبی کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے ہاتھ لگیں گے، اور یہ مسلمان اسی کے دیوانے ہیں، اسی کے مست ہیں، بس اسی میں۔ جیسے بہت سے لوگ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کا جنون اور مگن جب دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کیسے لوگ بولتے ہیں ہم آسمان سے اوپر کی زمین کے نیچے کی۔ ہاں یہ آسمان سے اوپر ہی کی بات کریں گے اور زمین کے نیچے ہی کی بات کریں گے، اس لیے کہ اسی میں حقانیت ہے، اسی میں حقیقت ہے، اس لیے کہ آسمان و زمین کے بیچ میں تو فساد ہی فساد ہے، فساد ہی فساد۔ اور اس کے لیے استدلال کرتا ہوں، شاید میرے طلبہ محظوظ ہوں، آسمان و زمین کے بیچ میں فساد ہی فساد ہے، اسی لیے تو اللہ کو خلیفہ بنانے کی ضرورت آسمان پر نہیں پڑی، اس نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس لیے کہ زمین محل فساد ہے، یہاں تو فساد ہوگا۔ اور یہی کہا گیا تھا لا تفسدوا فی الارض، فی السماء نہیں، لا تفسدوا فی الارض، تو زمین میں تو فساد ہوگا۔ اسی لیے ہمارے دعوت کے ساتھی، ہمارے علماء آسمان کے اوپر کی اور زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ اوپر والا اگر ہمارے پاس آ گیا، اوپر والا اگر ہمارے ساتھ آ گیا، تو جب نبی پر یہ جملے کسے گئے کہ یہ عجیب سی بات ہے، یہ کیسے بات کرتا ہے قیصر و کسریٰ کے خزانے، تو فوراً آیت کریمہ اتری، اچھا تم لوگ ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے ہو، اچھا تم یہ کہتے ہو کہ ان کے ہاتھوں میں کیسے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آیات آج کے حالات پر بالکل لائیو فٹ بیٹھ رہی۔ کیا آیت اتری؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے نبی یہ مذاق اڑانے والوں سے کہہ دو کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے ہمارے ہاتھوں میں آنے کے وعدے پر تم کو استغراب اور استعجاب ہوتا ہے، کہہ دو کہ حکومتوں کا مالک تو وہ ہے۔ اب اشاروں میں سمجھ میں آنے کا جملہ، ایک پارٹی اور ایک خاندان وہ تھا جس نے ہندوستان پر تقریباً 55 سال تک حکومت کی، میں نام نہیں بولوں گا آپ سمجھتے چلے جاؤ، مسلمانوں کو ووٹ بینک بناتے ہی رہے وہ، اور مسلمان بیچارہ آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے ہی پڑا۔ مجال تھی کہ ہندوستان میں کوئی دوسرے آپشن کو دیکھے، لیکن خدا نے اس کا ملیہ بریک کر دیا،
یہ ہے مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ تو جب وہ اللہ 55-60 سال تک ان کو مہلت دے کر نہ سمجھنے کی وجہ سے اور آستین کا سانپ بننے کی بنیاد پر اور مسجدوں کے مینارے اپنی نگرانی میں گروانے کی بنیاد پر اور دوسروں پر قصور تھوک کر خدا ان کو جب ظلم کی انتہا پر پہنچنے کے بعد سزا چکھا سکتا ہے تو کیا اللہ بعد کی حکومتوں کو سزا نہیں چکھا سکتا؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج کا مسلمان بہت جلدی جلدی بدلہ مانگنے لگا ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ ایک صاحب نے ایک مرتبہ شادی کی، اب کل تو شادی ہوئی، دوسرے دن مجھے اپنی بیوی کو لے کر ملنے آیا، ہمارے شاگرد تھے وہ، کہنے لگے حضرت یہ آپ کی بہو ہے۔ میں نے کہا پہلے تو میں اس کو بہو نہیں میری بیٹی ہی سمجھوں گا۔ تو اچھا تو پھر میں کون؟ میں نے کہا تو میرا داماد۔ تو کہا حضرت میں آپ کا بیٹا ہوں، اس کو بہو؟ نہیں، میں نے کہا تو بدماش ہے، اگر میں تجھے بیٹا اور اس کو بہو کہوں گا تو میرے پاس کچھ نہ کچھ تیرے فیور میں بلوائے گا، میں تو اس کے فیور میں بولوں گا۔ خیر وہ ایک بات کی بات ہے۔ اب کل شادی ہوئی، آج ملنے آیا اور مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ دعا کرنا اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد دے دے۔ اللہ کے بندے ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے اور یہ کیا کہنے جا رہا ہے؟ یہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کا حال ہے۔ ابھی تو بچہ پیدا ہوا اور جھولے میں جھول رہا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں؟ دعا کرنا میرا بیٹا انجینئر بن جائے گا۔ اللہ کے بندے یہ کیا تو کر رہا ہے؟ اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، یہ تو دعا کر کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ جلدی کرتے ہیں، ولا تستعجل لهم، نہ عذاب جلدی مانگو اور نہ بدلہ جلدی مانگو۔ ایک حقیقت یاد رکھو، یہ دنیا نتیجہ لینے اور بدلہ لینے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہاں محنتوں کا بدلہ مل گیا تو ڈرنا چاہیے۔ مشکات شریف کی جلد اول میں روایت آتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے وصال کے بعد دنیا کی فتوحات ہمارے سامنے ہونے لگی تو ہم کو ڈر لگا، اور وہ کیا الفاظ ہیں؟ نخشى ان تكون حسناتنا قد عجلت لنا في الدنيا، کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری قربانیوں کا بدلہ دنیا ہی میں تو نہیں مل رہا۔ تو ایک بات تعویذ کی طرح گانٹھ باندھ کے اپنے سینے سے لگا لو کہ دنیا میں بدلہ اور جزا اور نتیجہ لینے کی امید رکھ کر کام ہی مت کرو۔ ہمارا تو جو کچھ نتیجہ، جو کچھ بدلہ اور جزا ہے آخرت میں ملنے والا ہے، آخرت میں ملنے والا ہے۔ یہی تو مزاج نبی نے اپنے صحابہ کو بنایا کہ سونا مت پہنو اے مردو، سونا مت پہنو اے مردو، ریشم مت پہنو اے مردو۔ اس لیے نہیں کہ سونا گندی چیز ہے، ارے بھائی مرد سونا بیچ تو سکتا ہے، بولو ہاں، مرد سونا کسی کو ہدیہ تو دے سکتا ہے، جی ہاں، مرد سونے کی بکری بھی کر سکتا ہے، خرید بھی سکتا ہے۔ اگر آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے سونا خریدنا ہے تو بسکٹ خرید کر رکھ سکتے ہو کہ نہیں؟ بولو۔ پتہ چلا کہ سونا کوئی خراب چیز تھوڑی ہے، سونا کوئی گندی اور حرام چیز تھوڑی ہے، لیکن حضور نے مردوں کو تو منع فرمایا، اور کیا فرمایا؟ ارشاد کہ یہ اگر تم یہاں پہن لو گے نا تو جنت کا سونا پہننے سے محروم رہ جاؤ گے۔ یہ انداز تھا تربیت کا، یہ مزاج تھا حضور کا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسلمان کا مزاج آخرت کی نعمتیں ہونی چاہیے، دنیا کی نہیں۔ اسی لیے میں نے آیت پڑھی تھی، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا۔ جو کچھ دنیا میں مل گیا وہ تو دنیا کا مقتدر، بلکہ ابھی پرسوں ترسوں تو نسائی شریف میں حدیث آئی کتاب الزینت میں ہمارے پاس کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
کو ان کے شوہر ابو حسن یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کا ہار ہدیے میں دیا. حضور نے جب دیکھا، حضور نے فرمایا بیٹی تو رسول اللہ کی بیٹی اور تیرے گلے میں سونے کا ہار؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی میرے ابو میں تو عورت ہوں، حدیث کا مفہوم سمجھا رہا ہوں، میرے لیے تو سونا پہننے میں کیا حرج؟ حضور نے فرمایا میری بیٹی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے گھرانے اور خاندان کے لوگ اپنی قربانیوں کا بدلہ دنیا ہی میں لے لے اور لوگوں میں یہ چرچا چلنے لگے کہ نبی کے گھرانے کی عورتیں بھی سونے کے پیچھے پڑ گئی. حضرت فاطمہ نے کوئی دلیل نہیں کی، راوی کہتے ہیں فوراً انہوں نے اپنا وہ سونا بازار میں بکوایا اور اس کی قیمت سے غلام خریدا اور غلام اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، آزاد کر. وہاں محدثین نے پتے کی بات لکھی ہے، سلام کرتا ہوں محدثین کو، فرمایا فاطمہ اس سونے کو بیچ کر غلام خرید کر آزاد کر رہی ہے تو یہ بھی تو کر سکتی تھی کہ ڈائریکٹ وہ سونا کسی غریب کی بچی کو دے دیتی، بھی تو کر سکتی تھی، ڈائریکٹ وہ سونا کسی کو مدد کرتی. لیکن فاطمہ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ جیسے میں سونے کے پیچھے پڑنا میرے پیارے والد کو پسند نہیں ہے، ویسے امتیوں میں سے کوئی عورت سونے چاندی کے پیچھے پاگل ہو جائے یہ میں کیوں پسند کروں؟ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، سونا بیچ دیا، غلام خرید. یہ صحیح روایت ہے، یہ صرف کوئی واقعہ نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اللہ کو اپنا بناؤ. جہاں سے بات ہماری گاڑی پٹری پر چلتی، اللہ کو اپنا بناؤ. اللہ اپنا کیسے بنتا ہے؟ 40 دن لگا کر صرف، یا میرے جیسے نے حدیث شریف پڑھا دی تو اللہ میرا بن گیا، یا میں نے کسی کو 500 روپے کی رسید کٹوا دی تو بن گیا؟ ارے آج کٹوائی کل کا کیا، آج چلا لگایا گھر پہنچ کر کیا، ابھی مکتب میں آیا چھٹی کے بعد کیا، وہی تو شرط لگائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ ہے شرط. اور علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ قالوا ربنا اللہ کے بعد استقاموا تک پہنچنے میں دیر لگتی ہے، اس لیے ثم آیا، دیر لگتی ہے، تراخی ہوتی ہے. استقامت کی سیڑھی پر اتنا جلدی نہیں پہنچا جا سکتا. استقامت اتنی مشکل چیز ہے کہ خود نبی فرما رہے ہیں کہ جب میرے اوپر آیت اتری کہ نبی استقامت اختیار کرو تو یہ حکم سن کر تو میرے سر کے بال بھی سفید ہو. استقامت اتنی مشکل ہے. کیا ہے یہ؟ اس بلا کا نام استقامت، بلا نہیں یہ عطا کا نام، یہ اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے، یہ بلیہ نہیں ہے. کس کو کہتے ہیں استقامت؟ استقامت کا مطلب یہ ہے مومن مسجد میں بھی مومن ہو، شادی کے منڈپ میں بھی مومن ہو، ہال میں بھی مومن ہو، جلوت میں بھی صوفی ہو، خلوت میں بھی صوفی ہو، چلنے میں بھی اللہ کے راستے میں چل کر بھی برابر حاضر رہتا ہو، اور گھر پہنچ کر بھی ایسا رہتا ہو، 2.5 گھنٹے کی ترتیب میں بھی ذکر کرتا ہو اور دکان پر بیٹھ کر بھی ذکر کرتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ اب فاروق مدنی حدیث پڑھا رہا ہے تب تو تقویٰ و طہارت کی باتیں، اور جہاں کلاس میں سے نکلا اس کی ٹوپی اس کو پہنا، اس کی اس کو پہنا، اس کی اس کو پہنا، دے دغا، دے مکاری، دے عیاری. حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھا، دل کی صفائی کی باتیں، باہر نکل کر اس کا بغض، اس کا کینہ، اس کی کدورت، یہ استقامت ہو نہیں. ارے بھائی اتنا تو اللہ کو رب مکہ کے کٹر مشرک بھی مانتے، کتنا کہ مصیبتوں میں جب وہ پھنستے تھے نا تو وہ بھی کہتے تھے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. جب ان کی کشتی بھور میں پھنستی تھی اور ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان، کہ ہر طرف سے مصیبت منڈلانے لگتی تھی، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ہمارا آج کل کا حال یہ ہے کہ گھر میں جو بیمار ہوا
بچھایا مصلی اور ایسے بن جاتے ہیں کہ جبرائیل امین کو بھی رشک آنے لگے. اور میں تو بولتا ہوں رشک آنے لگے نہیں، رشک میں سے راہ ہٹا دو، جبرائیل کو بھی شک ہونے لگے کہ یہ وہی تو نہیں ہے یار، یہ مصلی پر آیا تھا، یہ وہی ہے یا یہ وہ ہے؟ نہیں، ہمیں جبرائیل کو شک آنے لگے وہ کام نہیں کرنا، ہمیں جبرائیل کو رشک آنے لگے وہ کام کرنا ہے. اور علماء معرفت نے لکھا شک پر راہ ملاؤ تو رشک ہوتا ہے، اور رب میں وہی راہ ہے تو رب کو اپنا بنا لو گے تو جبرائیل کو رشک آئے گا کہ یار ہم اتنا طواف کرتے ہیں، ہم اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ کس درجے تک پہنچ گیا. استقامت سرا میں ہو ذرا میں ہو، مالی مصیبت ہو جانی مصیبت ہو، اولاد کی ہو کوئی سی بھی، لیکن ہماری زبان پر ایک ہی جملہ ہونا چاہیے، میرے رب کی مرضی سب سے اعلیٰ درجے کی چیز. اگر میرے رب کو میرے لیے مرضی مولا از ہما اولا، مولا کی مرضی تمام چیزوں کے مقابلے میں لائق فائق اوپر ہونی چاہیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا کہ کورونا کتنی خطرناک بیماری ہو ہم تبھی مریں گے جب ہمارا اللہ چاہے گا. ربنا اللہ، کوئی کتنا ہمارے پیچھے پڑ جائے ہم بچ جائیں گے اگر ہمارا رب کیوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہمارے استاد نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا، مفت میں دے دیتا ہوں. نہ کوئی جمعرات کو میں akkalkuwa آپ کو بلاؤں گا یہ وظیفہ دینے تعویذ دینے، نہ کوئی ہم گادی بچھاتے ہیں، نہ کوئی تکیہ وغیرہ بچھا کر، مفت میں. یہ آیت بہت زبردست ہے. کتنی خطرناک آپ کے پیچھے کوئی عیاری مکاری سازش قید مکر و فریب کرتا ہو، یہ دو ٹکڑے پڑھ لو، سیکھ لو اور میرے ساتھ پڑھو. وَأُفَوِّضُ، میں ٹکڑے کرتے ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اب سنو اس کا رزلٹ کیا ہے، سنو کہ جب یہ کہا میں تو میرے سارے معاملے اللہ کے حوالے کرتا ہوں، نہ یہ پارٹی نہ وہ پارٹی، نہ یہ سیاسی لوگ نہ وہ، اس کو جتا کر رہیں گے اپنا مقدر سنور جائے گا. کہاں سورا بتاؤ، کہیں سورا ہو تو بتاؤ، کہیں نہیں. مسلمان کیا کہے گا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں میرے سارے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. اس کا نتیجہ ثم نہیں آیا یہاں، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے اس کہنے والے کو فوراً بچا لیا ساری مکاری کرنے والوں کے مکر سے، فوراً بچا لیا. اس کو ورد بنا لو اور وہ بال والی آیت کو ذہن میں رکھو کہ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ جمع مَا مَكَرُوا، کتنی بھی سیئات، کتنے مکر، کتنا فریب کوئی آپ کے خلاف کرتا ہو، آپ کو کوئی تعویذ گندا کرنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا پڑھ لو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. دیکھو کام کیسے بنتا ہے اور خدا دشمنوں کو کیسے نیست و نابود کرتا ہے. تو اللہ فرما رہے تھے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جنہوں نے رب کو اپنا کرتا دھرتا، شافی، محیی، مطعم، رازق، معز سب کچھ سمجھ لیا. آج کل میں ایک مشن لے کر چل رہا ہوں، یہاں علماء بیٹھے ہیں اور مجھے بہت اچھی خوشخبری
ابھی حاجی صاحب کے گھر پر بیٹھے بیٹھے مولانا بنیامین صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، میری طبیعت خوش ہو گئی یہ سن کر کہ اس سال کے دورے کے طلباء کو 5 طلباء کو ایک گاؤں انہوں نے سپرد کر دیا ہے۔ تو اب میں ان طلباء سے، ان علماء سے اور ہمارے ساتھیوں سے کہتا ہوں، خدا کے 99 ناموں میں سے ایک نام کا مضمون، اس کا مدلول اور اس کا مفہوم اور اس کا پیغام امت کے سامنے سناؤ، توحید آٹومیٹک زندہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب خدا کا رزاق ہونا اس پر ایک مستقل تقریر ہوگی اور لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ گھر کرے گی، تو آٹومیٹک لوگوں کے دلوں سے یہ سیوط، یہ غیر اور یہ ارباب فلوس ان کی وقت ختم ہوگی۔ خدا کو پسند آئے گا کہ اوہ مجھے رزاق مان لیا۔ اللہ کا وہاب ہونا جب سمجھا دیا جائے گا تو پھر لوگ اولاد مانگنے کے لیے ادھر ادھر نہیں پھاٹیں گے، بلکہ وہ کہیں گے ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ خدا کا رافع ہونا، خدا کا معز ہونا یہ جب سمجھ میں آ جائے گا تو آٹومیٹک اس کو کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات، توحید الالوہیت، توحید الربوبیت، اور اس کے آگے ہے اللہ کے ناموں کے اندر جو توحید پائی جاتی ہے۔ خدا کی ذات میں جیسے کوئی شریک نہیں، ویسے اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ تو جنہوں نے یوں کہا ہمارا کرتا دھرتا سب اللہ، اور عجیب پیغام ہے اس آیت میں ابھی 2-3 دن پہلے بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، میری ایک بچی بیمار تھی، پڑھ کر اس کو میں دم کر رہا تھا، جب وہ آیت پڑھ رہا تھا میرے ذہن گیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ادب دیکھو، ادب اس آیت کا، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے، حالانکہ بیماری بھی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ لیکن کیا ایسا نہیں فرمایا کہ وَإِذَا تُمَرِّزُونِي یا وَإِذَا يُمَرِّزُونِي فَهُوَ يَشْفِينِ؟ فرمایا نہیں، اللہ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت نہیں کی جاتی ہے۔ مریض تو میری طرف، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، اور اسی پر ڈٹ کر رہو، کیسے بھی حالات آ جائیں، کتنا ہی تم کو ڈرایا جائے، اسی پر ڈٹ کر رہو گے تو اپنے وہ سوال کا جواب آیا تتنزل علیہم الملائکۃ۔ جب لوگ اللہ کو اپنا رب مان کر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، استقامت پر آ جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے عقیدے سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے، ملائکہ اترتے ہیں۔ ملائکہ کیا لے کر اترتے؟ وہی 2 چیزوں کا مداوا جس نے آج کل خاص طور پر ہماری زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے۔ ہمیں آنے والے ہندوستان کا خوف ہے اور گزرے ہوئے ہندوستان کا غم ہے، یہی تو ہے ہمارا حال۔ ہمیں آنے والے دنوں کا خوف تو ہے، میں ہوں، آپ ہوں، سبھی، سب کو خطرہ ہے، آنے والے دن پتہ نہیں کیسے ہوں گے۔ تو دیکھو فرشتے کیا خوشخبری لے کر آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف بھی مت کرنا، غم بھی مت کرنا۔ اور اب اصل سوال کا جواب اس کے بعد آیا نحن اولیاؤکم۔ ارے مزہ آتا ہے اس آیت کو پڑھنے میں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ آخرت میں ہمارا ولی بنے گا، یہاں تو کہا دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست بن جائیں گے، نحن۔ اور مفسرین نے وہاں لکھا ہے کہ جمع کا صیغہ نحن تو لائے، لیکن آگے اولیاء لا کر اشارہ کیا، ہم اپنے بہت سے بندوں کو تمہاری حفاظت میں لگا دیں گے، اصل ریموٹ کنٹرول ہمارے پاس رہے گا، لیکن ہم کبھی کبھی کعبہ کو پاسما صنم خانوں سے بھی دے دیں گے۔ یہ ہے نحن اولیاء، ضرورت ہے اس کی۔ اللہ کو ہمارا بنا لو، اللہ کی یاد میں مگن رہو، ذکر کرو، اور اللہ کی یاد یہ بھی ہے کہ ہر میدان میں، ہر قدم پر، ہر موقع پر خدا کا جو پیغام ہو اسی پر ہم چلیں گے۔ بیوی کے ساتھ کا سلوک، اولاد کے ساتھ کا معاملہ، لین دین، کھیتی، بہت سے ہمارے کھیتی کرنے والا تو سمجھتے ہیں کھیتی کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں جو کچھ ہے وہ خریدی بکری کے بارے میں آیا، کھیتی کرنے میں شریعت کو کیا
پوچھو ان علماء کرام سے، حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ کتاب المصافات، کتاب المزارعت، کتاب المخابرہ، یہ سب کیا ہے؟ تو کھیتی میں بھی رسول اللہ کا پیغام ہے۔ اور غزوہ خیبر میں خیبر کی زمین جو بٹائی پر دی گئی تھی، محدثین نے لکھا کہ اس میں تکوینی نظام یہ تھا کہ اللہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ مسلمان اگر غیروں کو بھی بٹائی پر زمین دے گا آنے والے زمانے میں، اس کے احکام بھی خیبر کے ذریعے بتا دیے گئے۔ اپنی خود کی محنت، خود کی زمین میں کھیتی، یہ احکام مدینہ میں بتائے گئے، اس لیے کہ مدینہ والے کھیتی کرتے تھے، مکہ والے تجارت کرتے تھے، لیکن خود کی زمین کھیتی دوسرے کریں وہ خیبر میں بتایا، اس لیے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، کھیت بھی میرا اور شیتکری بھی میں، اور دوسری قسم کے لوگ ہیں کہ کھیت میرا شیتکریا میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا مجھ کو تجربہ نہیں ہے۔ نبی کی سیرت میں دونوں قسم کے نمونے ہیں۔ مدینے میں مساقات ہے، مزارعات ہے، رافع ابن خدیج کی روایت وغیرہ جو ہے، اور ادھر خیبر میں مخابرہ اور بٹائی پر زمین دینے کا ہے۔ تو زندگی کے ہر قدم پر نبی کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، تب جا کر اللہ ہمارا بنے گا۔ اور اللہ یہ کسی کی جاگیر نہیں، اللہ کسی کا خاص ہے؟ ارے بولو نہیں، الحمدللہ رب العالمین، خالی شیرنا والوں کا بھی نہیں، اور خالی اکالکوا والوں کا بھی نہیں، اور اورنگ آباد والوں کا بھی نہیں، وہ تو رب العالمین، سارے جہان والوں کا، تو سب کا ولی بن جاتا ہے۔ اسی کو کہا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب۔ اس ٹکڑے پر کسی کو شک ہو سکتا تھا کہ یہ تو نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا ولی اللہ ہے، فوراً آگے ڈھارس بندہ ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، ارے میں اکیلے کا نہیں، وہ تو ان سب لوگوں کا ولی بن جاتا ہے، اللہ ان سب لوگوں کا دوست بن جاتا ہے جو صلاح پر اپنی زندگی لے آتے ہیں۔ صلاح کسے کہتے ہیں؟ صلاح کسے کہتے ہیں؟ تسبیح پھرانے کا نام صرف صلاح ہے؟ امام راضی نے تفسیر کی، صلاح کہتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے واسطے سے دنیاوی نظام اصلاح کے جو طریقے آئے، ان طریقوں کو اپنا کر برتنا، اس کا نام صلاح ہے، اور ان طریقوں میں رکھنا ڈالنا، اس کا نام فساد ہے۔ یہ ہے صلاح اور فساد۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا کی جو چکا چوند ہے اس پر مر مٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس وما عند اللہ خیر وابقى، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے، لیکن کس کو ملتا ہے؟ للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، اللہ پر بھروسہ۔ اور اب میں صرف ترجمہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں، ورنہ مستقل اس پر کافی وقت ہو جائے گا۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور اب اصل ہماری جگہ پکڑی ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمان عجیب قوم ہے، ذرا اتنی بات میں تو جھگڑتے ہیں چھوٹے بچوں کی طرح، اور پھر جھگڑنے کے بعد جو آپس میں دوریاں بناتے ہیں، جب تحقیق کی جائے کیا تھا، تب بس وہ خالی وہ سائیکل لے کے جا رہا تھا، میں موٹر سائیکل لے کے جا رہا تھا، اس نے مجھ کو جگہ نہیں دی، کوئی بات بند رکھ دینے، کوئی بات نہیں، اس نے مجھ کو سلام نہیں کیا، ارے بھائی اس نے تم کو نہیں دیکھا، اس کو انداز نہیں ہوا ہوگا۔ پوزیٹیو تھنکنگ بنانے کی عادت ڈالو، مثبت فکر پیدا کرو کہ اگر کسی نے آپ کو سلام نہیں کیا تو یہ سمجھو اس کا دھیان نہیں رہا ہوگا، یا اس کو ڈر لگا ہوگا، اس کو میری عظمت کا ڈر لگا ہوگا، لیکن ذرا سی بات، شادی میں نہیں بلایا، میت میں نہیں آیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اب معاملہ ختم نہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اللہ کے پیغام پر لبیک کہو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے روزانہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کے گھر میں صدقے کا ڈبہ ہونا چاہیے، روز تھوڑا تھوڑا صدقہ ڈال دو، روزانہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اور یہ جو کچھ حالات آئے، مسلمان جو ہے نا یہ کسی بھی چیز کو سرسری نظر سے نہیں دیکھتا، وہ سبق لیتا ہے، وہ سبق لیتا ہے۔ حدیث شریف سناؤں، ایک روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بیمار ہوتا ہے اور منافق بیمار ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔
منافق جب بیمار ہو کر اچھا ہوتا ہے نا تو اس کی حالت ایسی ہے جیسے کسی اونٹ کو رسی سے باندھ دیا پھر چھوٹ گیا، پھر اس کو چھوڑ دیا، نارمل، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اب تک بندہ اب چھوٹ گیا، ادھر بیمار ہو گئی ہو۔ مسلمان جب بیمار ہو کر اچھا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے مجھے اللہ نے نو جیون دان کیا، میں نے نو جیون پراپت کیا، میں نے نئی زندگی حاصل کی۔ اس کو سورہ توبہ کے آخر میں فرمایا اولا یرون، آج کے حالات پر یہ آیت بالکل فٹ بیٹھتی ہے، اولا یرون، غور کرو، انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، ایک ایک سال میں ڈبل ڈبل حالات آتے ہیں۔ میں یہاں آج کا ترجمہ کروں گا یفتنون کا، ڈبل ڈبل حالات آتے ہیں۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، منافقین وہ ہوتے ہیں مسلسل حالات کے باوجود توبہ نہیں کرتے، تذکر نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ، کورونا نے ہماری کمائی پر اثر کیا، کورونا نے ہماری جسمانی صحت پر اثر کیا، کورونا نے دنیا کو اٹکا دیا، کورونا نے بہت کچھ کیا، لیکن ہماری غفلت ختم ہوئی؟ ایمانداری سے بولو، موبائل سے ہماری دوستی کم ہوئی، گھر میں سے ایک آدھ موبائل کم ہوا، ٹک ٹاک ختم ہوا نہیں، بلکہ اور بڑھ گیا۔ تو یہ کیا ہوا؟ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اس لیے وہ تو بھائی دیکھو بدلنا پڑے گا پہلے ہمیں اپنے آپ کو، تو اللہ بدلے گا حکومتوں کو۔ یہ ووٹنگ حکومتوں کو نہیں بدلتی، اس کا اعلان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اور بدلنا کیسے پڑے گا؟ جہاں سے چلا تھا وہاں آ کر ختم کر دوں، رب کو اپنا بناؤ، معرفت پیدا کرو۔ اسی معرفت کے پیدا کرنے کے لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کو فرمایا نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت یہ معرفت کا نتیجہ ہے۔ جس قدر اللہ کی پہچان بڑھتی جاتی ہے اس قدر اللہ کا رعب و دبدبہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایک آدمی سنگل اسٹار پولیس ہے، اس کا آپ کو ڈر نہیں لگے گا، ڈبل ہے اور ڈر لگے گا، 3 اسٹار ہے اور پھر آپ کو اگر ایسا پتہ چلا یہ تو اورنگ آباد کا پولیس کمشنر ہے، سادے ڈریس میں نظر آ رہا ہے، ورنہ یہ تو بہت خطرناک آدمی ہے، یہ تو کلیکٹر ہے۔ پہچان جتنی بڑھتی گئی، معرفت بڑھتی گئی، خشیت پیدا ہوتی گئی۔ اور معرفت کیسے بڑھتی ہے؟ علم کے نتیجے میں بڑھتی ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، مکتب کو مضبوط کرو اور مکتب کے نظام کو استوار مستحکم کرو۔ اپنے بچوں کو اطراف و جوانب کے مدرسوں میں بھیج کر علماء، حفاظ، اللہ کے دین کے داعی، شیدائی بناؤ اور گھروں کے نظام کو دیندار بناؤ۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے فرشتے اس پر کبھی عذاب نہیں کرتے۔ میں اس کا استدلال یوں کرتا ہوں کہ کائے کو مرنے کے بعد تک جاتے ہو کہ ایک آدمی قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہو، اگر مر گیا تو قبر میں قرآن شریف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، منکر نکیر کو نہ بولتا واپس چلا جاتا۔ تو جب مرنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت منکر نکیر کو واپس کر دیتی ہے تو جیتے جی عذاب کے فرشتے کو آنے تھوڑے دے گی یار قرآن کریم کی تلاوت؟ بولو کتنا سادہ کر کے سمجھا دیا۔ تو گھروں میں تلاوت قرآن کریم کرو، درود شریف کا ورد کرو۔ کل جمعہ ہے، آج جمعہ کی رات ہے، آئندہ کل مغرب سے پہلے تک کم از کم ہم میں سے ہر آدمی 100 دفعہ درود شریف پڑھے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ انشاءاللہ نہیں، ہاں کہاں سے، زبان سے بول رہے ہو یا دل سے؟ دل سے۔ فجر کی نماز میں امام صاحب ذرا یاد دہانی کروا دیں گے، یہاں کے امام صاحب کون ہیں؟ ہاں آپ یاد دہانی کروائیں گے انشاءاللہ کہ مولانا نے رات میں، پھر کل جمعہ کی نماز میں بھی یاد دہانی کروانا۔ اپن بھول جاتے ہیں نا، اتنے سب ٹینشن لے کے چل رہے ہیں بلا وجہ کے ٹینشن، خوش بھی ہو گئے جہاں ٹینشن کا ہے، ٹینشن ہمارا ہوتا ہے بلا وجہ کا کھجا کے خون نکالتے ہیں۔ ہماری طرف ایک کہاوت ہے کھجا کے خون نکالنا، ہمارے گجراتی میں بھی اس کو دوسرے انداز میں بولا جاتا ہے، ہاں ڈوگری میں لوہی کا ایسے کھجا تو خون نکلا، چمڑی خراب ہو گئی، بہت اچھی چمڑی لیکن تو کھجا کیوں رہا؟ تو یہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ ہم لوگ کلاڑی مارتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں۔
درود شریف کثرت سے پڑھو. جتنا درود پڑھیں گے روح انور ہماری طرف متوجہ ہو، واقعتاً دل سے. اور روح انور متوجہ ہو جائے گی نا تو پھر وہ اللہ کو بھی ہماری طرف متوجہ کر رہا ہے. میں اگر آپ کی طرف متوجہ ہو گیا تو آپ خوش ہو جاتے ہو نا کہ ہمارا کام ہو جائے گا. تو ایسے ہی حضور پاک علیہ السلام کی روح متوجہ ہو جائے گی. یہ کب متوجہ ہوگی؟ کثرت سے درود بھیجو بھیجو بھیجو. حضور خوش ہو جائیں گے، یہ کس کے نام سے روز اتنے سلام آتے ہیں، ذرا میرے بندے کو میری طرف سے، میرے امتی کو میری طرف سے بھی اطمینان کی کیفیت اللہ عنایت فرما. کام ہمارا ہو گیا. اس لیے باتیں کرنے کے بجائے یہ سب کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس مکتب کو مبارک فرمائے، آپ سب کو اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پرو کر اپنی مرضیات پر چلائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والامر کلہ تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک اللہم ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہم سب بہت خطا کار ہیں، کمزور ہیں، غدار ہیں، بے وفا ہیں اے اللہ، لیکن کیسے بھی ہیں بندے تو تیرے ہی ہیں. چاہے جو کچھ ہو جائیں لیکن عباد تیرے ہیں. پریشان حالیوں میں جب آتے ہیں تیری ہی طرف ہاتھ اٹھتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے، ہمارا یقین ہے کہ تیرے سوا کوئی ہماری بگڑی بنا نہیں سکتا. اے اللہ ہماری جسمانی بگڑی کو بھی بنا دے، بگڑی ہوئی روح کو بھی بنا دے. روزی کے مسائل کو حل فرما، آپس کی نفرتوں کو دور فرما، محبتیں پیدا فرما. اس مکتب کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات عنایت فرما. حاضرین کے تمام جائز مقاصد کو اپنے خزانے غیب سے پورے فرما. ہم سب کی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی، عمر ہو گئی ہے، ان کے لیے خزانے غیب سے رشتے مقدر اور مہیا فرما. جن کی ہو گئی انہیں ازدواجی زندگی کا سکون نصیب فرما، خوشگواری نصیب فرما. بیماروں کو صحت عنایت فرما، اور جو تیرے پاس آ چکے ہیں ان سب کو اپنے جوار میں، اپنی رحمتوں میں، اپنے لطف و عنایت میں ڈھانپ لے. اس علاقے کے اوپر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما. اس علاقے میں اطراف و جوانب میں دین کے ہونے والی تمام محنتوں کو اے اللہ نصرت غیبی نصیب فرما، تائید نصیب فرما. ہم سب کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما. عجب سے، کبر سے، بغض و حسد سے ہم سب کی بھرپور حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، آج کی جمعہ کی شب کی برکت سے، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اور اسی طرح اس مجمع میں بہت سے تیرے مخلص اور شدائی بندے ہوں گے، ان سب کے نیک اعمال کے صدقے طفیل قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.